چولہا غازی عباس کا اوپر دکھائیں ذرا. اور یہاں پہ تیل کے چراغ جل رہے ہیں. سنیارے کا دکان سنیارے کا جس دکان میں نمودار ہوئے وہ پریشان حیران کہ مطلب یہ کون ہستی ہے اور کیا سلسلہ ہے. تو اس نے پھر ان سے مطلب عرض کی کہ آپ کون ہیں, آپ کو کیا چاہیے. تو انہوں نے بتایا کہ میرا نام شاہ چند چراغ ہے, اور کچھ بھی نہیں چاہیے. یہاں پھر انہوں کی مطلب وہاں سے یہاں پہ ان کی چلا گئے. اس طرف کیمرہ اگر آپ کریں تو چلا گئے تو ان کی چلا گئے, یعنی یہاں پہ انہوں نے اپنا ایک سلسلہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو کرامات ان کو دی گئی یہ چلا گئے ان کی. اسی لیے یہاں یہ پہ سکرین میں نظر آنے والی جو آپ کو چار محراب نظر آ رہے ہیں جہاں پہ دھواں نکل رہا ہے, یہ ان کی چلا گاہ چلا گیا دربار سخی شاہ چند چراغ بادشاہ, دربار سخی شاہ چند چراغ, اور وہ سامنے دربار ہے. وہ ان کا دربار ہے. وہاں پہ ان کی یعنی مرکز مبارک ہے. تو یہ ان کی مطلب ہسٹری ہے. یہاں پہ صرف نہ اہل تشیع لوگ آتے ہیں, مطلب اہل سنت تمام مکاتب فکر کے لوگ آتے ہیں, اور یہاں پہ جس کی جو جائز حاجت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ ان کے توسل سے دعا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے حضور قبول ہوتی ہے. یعنی یہاں سے لوگ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جھولیے بھر کے جاتے ہیں, کوئی شخص آج تک خالی نہیں ہے. ایک اور اسی احسن بھائی سے میں نے کہا کہ ہمیں تھوڑا سا اس بارے میں تھوڑی سی ہسٹری بتائیں گے, تو احسن بھائی آپ سے اس بارے میں آپ کو بتائیں گے کہ اس دربار کی تاریخ اور تمام بارگاہ کی تھوڑا سا بتائیے. دربار حضرت صفی شاہ چند چراغ بادشاہ کے نام سے مشہور ہے. ان کے والد محترم کا نام حضرت شاہ ملوک بادشاہ ہے, اور والدہ ہے یہ بیسکلی ہے سید کسرا سے. اچھا, اور وہ ان کے والد بھی اور ان کی والدہ بھی وہ بھی مطلب جدی پشتی جو یہ جدی پشتی یعنی ان کا ایک سلسلہ چلا آ رہا ہے کہ بزرگ ہیں, اور ان کو جو مطلب ایک سلسلہ ان کی بزرگی کا ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملا ہے. وہ بچپن میں ان کو ملا, بچپن سے اللہ پاک نے ان کے اوپر اپنی رحمت رکھی ہے. بچپن میں یعنی بکریوں کا ایک ریوڑ چلا ہے سید کسرا میں. تو وہاں پہ مطلب اسی طرح ایک درخت تھا, دوپہر کا ٹائم تھا, تو یہ کچھ دیر کے لیے درخت کے نیچے آرام کرنے کے لیے مطلب بیٹھے. وہاں پہ تھوڑی سی مطلب اونگ آ گئی. تو کچھ دیر بعد ایک کسان تھا, ان کے کھیت میں ان کا جو ریوڑ تھا نا وہ چلا گیا, ان کے کھیت میں چلا گیا, اور وہاں پہ مطلب ساری ان کی ایک طرح سے فصل اس ٹائم تباہ ہو گئی. وہ جو کسان وہاں پہ فصل میں موجود تھا اس نے ان کے بزرگ جو تھے حضرت شاہ ملوک بادشاہ وہاں پہ یعنی ان سے گلا کیا, ان سے گلا کیا کہ آپ کے ریوڑ ہمارے کھیتوں میں آ گئے, تو مطلب یہ سارے کھیت ہمارے تباہ ہو گئے. تو ان کے بزرگوار جو تھے وہ کافی جلالی تھے, تو وہ غصے سے لاٹھی لے کے نا ان کی طرف آئے. انہوں نے دیکھا کہ ان کے والد محترم بہت زیادہ غصے میں اور ڈانٹ بھی رہے. تو انہوں نے کیونکہ ان کی کھیت کی طرف ان کے والد صاحب کی پیٹھ تھی, تو انہوں نے کہا آپ والد محترم آپ پیچھے مڑ کے دیکھیں, کھیت تو ان کے صحیح سلامت ہے, مطلب کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں ہوا. وہ جب انہوں نے موڑ کے دیکھا تو کھیت بالکل صحیح سلامت ہے. وہ اور زیادہ مطلب تھوڑا غصہ ہو گئے کہ آپ میرے سامنے ہی اپنی کرامات دکھانا شروع کر دیں. پھر وہاں سے جو ہے مطلب لاٹھی لے کے ان کی طرف آگے مارنے کے لیے, تو سید کسرا میں ایک بہت مشہور مطلب جیسے اسٹاپ ہے, بس اسٹاپ ہے, وہاں سے اندر آئے تو وہاں پہ ایک نہر ہے. اس نہر میں انہوں نے اپنا ایک چھوٹا قمیض پہنی ہوئی تھی وہ اتار کے اپنے بزرگ کی طرف پھینکی, والد محترم کی, اور وہاں سے انہوں نے مطلب اس نہر میں چھلانگ لگائی, اور یہاں پہ صرفہ بازار میں دکان پہ نمودار ہوئے, مطلب اللہ تعالیٰ کی کرامات کی وجہ سے. اور سنیارے کا دکان سنیارے کی جس دکان میں نمودار ہوئے وہ پریشان حیران کہ مطلب یہ کون ہستی ہے اور کیا سلسلہ ہے. تو اس نے پھر ان سے مطلب عرض کی کہ آپ کون ہیں, آپ کو کیا چاہیے. تو انہوں نے بتایا کہ میرا نام شاہ چند چراغ ہے, اور کچھ بھی نہیں چاہیے. یہاں پھر انہوں کی مطلب وہاں سے یہاں پہ ان کی چلا گئے.
اس طرف کیمرہ اگر آپ کریں تو چلا گیا لیکن وہ ان کی چلا گیا، یعنی یہاں پہ انہوں نے اپنا ایک سلسلہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو کرامات ان کو دی گئی یہ چلا گیا ہے ان کی، اسی لیے یہاں پہ یہ اسکرین میں نظر آنے والی جو آپ کو آپ کا 4 محراب نظر آ رہے ہیں جہاں پہ دھواں نکل رہا ہے، یہ ان کی چلا گاہ ہے، چلا گیا ہے دربار سفی شاہ چنچراغ بادشاہ، دربار سخی شاہ چنچراغ، چنچراغ، اور وہ سامنے دربار ہے۔ وہ ان کا دربار ہے، وہاں پہ ان کی یعنی مرکز مقام ہے۔ تو یہ ان کی مطلب ہسٹری ہے، یہاں پہ صرف نہ اہل تشیع لوگ آتے ہیں، مطلب اہل سنت تمام مکاتب فکر کے لوگ آتے ہیں، اور یہاں پہ جس کی جو جائز حاجت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ ان کے توسل سے دعا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے حضور قبول ہوتی ہے، یعنی یہاں سے لوگ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جھولیے بھر کے جاتے ہیں، کوئی شخص آج تک خالی نہیں ہے۔ ایک اور اسی سلسلے سے واقعہ اگر آپ کا ٹائم ہے تو اسی حوالے سے ہستی کے حوالے سے ہمیں احسن بھائی ایک واقعہ اور سنانا چاہ رہے ہیں۔ ایک واقعہ تو آپ نے سنا جس میں انہوں نے بتایا کہ اپنے والد صاحب کے پاس سے وہ کیسے وہاں سے آئے، یہاں پہ نمودار ہوئے اور پھر یہیں پہ انہوں نے اپنا مکمل آستان بنا لیا۔ اب چلتے ہیں اگلے واقعے کی طرف۔ احسن بھی آپ اگلا واقعہ سنانا چاہ رہے تھے۔ ایک وہ معجزہ ہے، وہ بھی معجزہ ہے، ایک یہ جو آپ کو میں نے بتایا ہے یہ بھی ایک معجزہ تھا، اور اس کے بعد دوسرا معجزہ، خیر ان کی لاتعداد معجزات ہیں لیکن ابھی میں آپ کو مختصر چونکہ ٹائم ہے اس وجہ سے، ایک دوسرا معجزہ ہے بہت مشہور واقعہ، یقیناً شاید آپ کے علم میں گزرا ہوگا کہ یہاں پہ ایک میاں اور بیوی مطلب اسی طریقے سے منت لے کے آئے تھے کہ ان کی اولاد نہیں ہو رہی تھی، تو یہاں پہ انہوں نے مطلب سلام کیا، ان کے توسل سے اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کی کہ اللہ تعالیٰ ان کے توسل سے ہمیں اولاد بیٹا عطا کرے، دعا کر کے چلے گئے۔ کچھ عرصے بعد بری سرکار چلے گئے، وہاں پہ بھی انہوں نے دعا کی کہ ان کے بزرگ جو ان کے توسل ہے بری سرکار بری ماں، ان کے توسل سے اللہ تعالیٰ ہمیں بیٹا عطا کرے۔ کچھ عرصے بعد ان کے اولاد ہوئی، تو وہ بری سرکار کے ان کے علاوہ بیٹی پیدا ہوئی تھی، تو پہلے مطلب بری سرکار گئے وہاں پہ، انہوں نے جو حسب توفیق نیاز تھی وہ انہوں نے دلائی، تو وہاں سے واپس یہاں پہ ان کی طرف آئے، تو انہوں نے ایک مطلب اپنا ایک معمولی سا شکوہ کیا کہ ہم نے بیٹے کے لیے دعا کی تھی تو بیٹی ہوئی ہے، تو بزرگ جو ہے ہستی انہوں نے کہا کہ آپ کا بیٹی نہیں ہے بیٹا ہے، تو انہوں نے دیکھا تو وہ ان کی بیٹا تھا بیٹی کی جگہ، تو پھر واپس وہ بری سرکار کی طرف چلے گی کہ جی آپ نے بیٹی دی تھی تو یہ تو بیٹا آیا ہے، تو بری سرکار نے کہا کہ آپ کو کس نے کہا ہے کہ آپ اسی راستے سے یعنی دربار صفی شاہ چنچراغ بادشاہ کے راستے سے جائیں، تو بات کرنے کا مقصد یہ کہ ولی بزرگ ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے کرامات اس طرح کے معجزات عطا کیے جاتے ہیں کہ یہ بیٹی کو بیٹا اور بیٹے کو بیٹی بنا سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کے توسل سے، تو یہ ایک بہت بڑا مشہور واقعہ ہے کہ سرکار کے شاہ چنچراغ بادشاہ کے بہت عظیم معجزہ ہے کہ بیٹی تھی اور اس کو انہوں نے بیٹا بنا دیا تھا۔ تو دوستو آج کی ویڈیو میں چونکہ ایک آپ کو پتہ ہے آپ کا بھائی اچانک ہی کہیں نکل جاتا ہے اور اچانک ہی کوئی نہ کوئی ویڈیو بن جاتی ہے، ایک حادثاتی طور پہ میں اس طرف نکل آیا، میرا کوئی پکا پلان نہیں تھا، لیکن پھر بھی میں نے آپ لوگوں کی جتنی ہو سکتی تھی اتنی معلومات اور اتنا وزٹ میں نے آپ کو کروا دیا۔ نیکسٹ پارٹ ہے، میں نے احسن بھائی سے کہا ہے کہ آپ ہمیں ٹائم دیں گے، ہم اس کی ڈیٹیل پورے دربار کی اس علاقے کی امام بارگاہ کا وزٹ کریں گے، کیونکہ یہ امام بارگاہ بہت مشہور امام بارگاہ ہے۔ آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ پنڈی میں جب یہ میں آپ کسی بھی جگہ چلے جائیں تو کسی سرکار شاہ چنچراغ بادشاہ کا ذکر کریں یا نام لیں تو وہ آپ کو یقیناً بتائیں گے کہ یہ فلانی جگہ فلاں جگہ پہ ہے، تو یعنی اس دربار میں آنا، کسی پنڈی میں اگر آپ آ گئے تو اس دربار میں آنا آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو یہ ایک تاریخی جگہ ہے، آپ بھی آئیں، اور ان شاء اللہ تعالیٰ میں اس حوالے سے آپ کو مزید کہا ہے کہ سیکنڈ پارٹ ضرور بناؤں گا اور انہی دنوں میں بناؤں گا۔ تو ابھی چلتے ہیں، احسن بھائی کو تھوڑی تکلیف دیتے ہیں، یہ ہمیں دربار کے کچھ باقی سے اور امام بارگاہ کے باقی سے دکھاتے ہیں کہ سرکار شاہ چنچراغ بادشاہ کا اندر دربار ہے،
کیونکہ لاک ڈاؤن ہے اس وجہ سے ابھی یہ چیز جو ہے دروازہ سرکار کا آپ کے سامنے جیسے دیکھیں یہاں پہ مطلب بند کیا ہوا ہے وقاف کی طرف سے لاک ڈاؤن ہونے کی وجہ سے سرکار سے چندرا بادشاہ کا دروازہ اندر اور عورتوں کے لیے باپردہ ایک سلسلہ ہے یہاں پہ عورتوں کے لیے جگہ ہے سرکار کی جو آتی ہیں یہاں پہ اور اپنی حاجات ان کے توسل سے اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کرتے ہیں یہ عورتوں کا ایک باپردہ ایک سلسلہ ہے یہاں پہ حضرت صفی کا چندراغ بادشاہ کا بہت پرانا درخت آپ اس کی چڑھائی اور اس کی جڑوں سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنا قدیم ہے یعنی ایک طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ سرکار جب یہاں پہ مطلب ان کی تدفین ہوئی تھی تب سے اس طرح اور اس کے علاوہ یہ امام بارگاہ کا سارا ایریا ہے آپ کے سامنے اور مزید انشاءاللہ امام بارگاہ اور حضرت صفی کا چندراغ بادشاہ کے حوالے سے نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو ضرور مزید معلومات سے آگاہی فرمائیں گے گاؤں میں آگے اس کے ساتھ پشاور